سبق نمبر 107 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 8 آیت نمبر 61 تا 70۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ وهو اور وہ القاہر غالب ہے، فوق اوپر، عبادہ اپنے بندوں کے، ویرسل اور بھیجتا ہے وہ، علیکم تم پر، حفظتاً نگران، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آتی ہے، احدکم الموت تمہارے کسی ایک کو موت، توفتہ قبض کر لیتے ہیں اس کو، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، وہم اور وہ، لا یفرطون ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پوری آیت۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اس نے تم پر نگران چھوڑ رکھے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا نہیں چوکتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ ثم پھر، ردو لوٹائے جائیں گے وہ، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو مولا ہے ان کا، الحق سچا، الا خبردار، لہ الحکم حکم تو اسی کا ہے، وہو اور وہ، اسرع بہت جلد، الحاسبین حساب لینے والا ہے۔ پوری آیت۔ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے، خوب سن لو، حکم اسی کا چلے گا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ قل آپ کہہ دیں، من کون ہے جو، ینجیکم تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلماتی اندھیروں سے، البری خشکیوں کے، والبحری اور سمندروں کے، تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو، تضرعاً لاچاری سے، وخفیۃً اور چپکے سے، لئن کہ اگر، انجانا نجات دیتا ہے وہ ہمیں، من ہذہ اس سے، لنکونن تو ضرور ہو جائیں گے ہم، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں میں وہ کون ہے جو تمہیں نجات بخشتا ہے، جسے تم لاچاری سے اور چپکے سے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ قل اللہ آپ کہہ دیں اللہ، ینجیکم نجات بخشتا ہے تمہیں، منہا اس سے، ومن کل کرب اور ہر دکھ سے، ثم انتم پھر بھی تم، تشرکون شریک ٹھہراتے ہو۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی تمہیں اس آفت سے اور ہر دکھ سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ قل آپ کہہ دیں، هو القادر وہ قادر ہے، علی اوپر، ان یبعث کہ بھیج دے وہ، علیکم عذاباً تم پر عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحتی یا نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے، او یلبسکم یا بھڑا دے وہ تمہیں، شیعاً فرقہ فرقہ، ویذیق اور چکھا دے وہ، بعضکم تمہارے بعض کو، بأس لڑائی، بعضن بعض کی،
انظر آپ دیکھیں، کیفا کس طرح، نصرف الآیاتی پھیر پھیر کر ہم لاتے ہیں آیتیں، لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھ جائیں۔ پوری آیت آپ کہہ دیں وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا وہ تمہیں فرقہ فرقہ کر کے لڑا دے اور وہ تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیتیں پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلا دیا، بِهِ اس کو، قوموں کا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ سچائی ہے، قل آپ کہہ دیں، لستُ میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بوکیل ذمہ دار۔ پوری آیت اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ ایک سچائی ہے، آپ کہہ دیں میں تمہارا ذمہ دار بن کر نہیں آیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ لِكُلِّ نَبَإٍ ہر خبر کے لیے، مستقرٌ وقت مقرر ہے، وسوف اور عن قریب، تعلمون تم جان لوگے۔ پوری آیت ہر خبر کے وقوع کا وقت مقرر ہے، تم عن قریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا اور جب، رَأَيْتَ آپ دیکھیں، الذین ان لوگوں کو جو، یخوضون جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، فأعرض تو آپ کنارہ کر لیں، عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یخوضوا مشغول ہو جائیں وہ، فی حدیث کسی بات میں، غیرہ اس کے علاوہ، وَإِمَّا اور اگر، یُنْسِیَنَّکَ الشَّیطَانُ بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو نہ بیٹھیں آپ، بعد الذکریٰ یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ پوری آیت اور جب آپ انہیں دیکھیں جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں تو آپ ان سے الگ رہیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد آپ ظالموں کے پاس نہ بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وما اور نہیں ہے، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے جو، یتقون پرہیزگار ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیئن کچھ بھی، ولیکن اور لیکن، ذکریٰ نصیحت ہے، لعلہم شاید کہ وہ، یتقون ڈر جائیں۔ پوری آیت اور جو پرہیزگار ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کوئی بوجھ نہیں، لیکن تنبیہ کرنا ہے شاید وہ بھی ڈر جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ وَذَرِ اور چھوڑ دیں آپ، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، اتخذوا بنا رکھا ہے، دینہم اپنے دین کو، لعباً کھیل، ولہواً اور تماشا، وغرتہم اور دھوکہ دے رکھا ہے ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وذکر اور نصیحت کریں آپ، بہی اس کے ذریعے، ان تبصلا کہ نہ پکڑا جائے، نفسن کوئی نفس،
बिमा बवजह उसके जो कसबत कमाया उसने लईसा ना होगा लहा उसके लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा वलीयुन कोई हिमायती वला शफीउन और ना कोई सिफारशी व इन और अगर तादिल बदले में दे वो कुल्ला अदलिन हर मुआवजा ला युखद ना लिया जाएगा मिनहा उससे उलाइकल्लदीना वो लोग वही हैं जो उबसिलू पकड़े गए बिमा बवजह उसके जो कसबू कमाया उन्होंने लहुम उनके लिए शराबुन मशरूब है मिन हमीमिन गरम व अज़ाबुन अलीमुन और अज़ाब दर्दनाक बिमा बवजह उसके जो कानू थे वो यकफुरून कुफर करते। पूरी आयत। और आप उन्हें छोड़ दें जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और उनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा है, और आप इस कुरान के ज़रिए नसीहत करते रहें ताकि कोई अपने किए की वजह से पकड़ा ना जाए, वरना अल्लाह के सिवा उसका कोई हिमायती और कोई सिफारशी ना होगा। और अगर वो दुनिया भर का सामान मुआवजे में दे तब भी उससे न लिया जाएगा। ये वही लोग हैं जो अपने किए की वजह से पकड़े गए। उनके लिए खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अज़ाब इसलिए है कि वो कुफ़र करते थे। सूरतुल अनाम के 8वें रुकू में दर्ज 10 आयात की तशरीह। आयत नंबर 61 वहुवल काहिरु फौक़ इबादिही से वहुम ला युफ़र्रितून तक फरमाया, और वो अपने बंदों पर गालिब है और उसने तुम पर निगरान छोड़ रखे हैं, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे भेजे हुए उसे कब्ज़ कर लेते हैं और वो ज़रा नहीं चूकते। यानी अल्लाह अपनी सिफ़त इल्म और कुदरत के साथ अपने बंदों पर ऐसा गालिब है जिसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, और ना ही कोई कहीं भाग या छुप सकता है, क्योंकि अल्लाह ने हर बंदे पर निगरान फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो उसके आमाल भी लिख रहे हैं, उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं और वक्त आने पर उसकी रूह भी कब्ज़ कर लेते हैं। इन उमूर की अंजाम दही में वो ज़रा भी कोताही नहीं करते। क़ुरान की दीगर आयात व अहादीस में मज़कूर है, शिकम मादर में नुतफ़ा जब करार पकड़ता है तो एक फ़रिश्ता उस पर निगरान बना दिया जाता है। इसी तरह हर शख्स के दाएं बाएं कंधे पर नेकी बदी लिखने वाले 2 फ़रिश्ते मुकर्रर होते हैं। अलावा अज़ीम ब इख्तिलाफ़ अक़वाल मुतअद्दिद फ़रिश्ते दिन को और रात को, फ़जर और असर की नमाज़ों में बारियां बदल बदल कर आते हैं। वो अल्लाह के हुक्म पर नींद और बेदारी में जिन्नों, शैतानों, हासिदों, बदख्वाहों, हत्ता के मूज़ी जानवरों से हर फ़र्द की हिफाजत करते हैं, और जब तकदीर का लिखा आ जाए तो वो उसे अकेला छोड़कर एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की हुक्म अदूली नहीं कर सकते। फिर जब मौत का वक्त आता है तो वही मुहाफ़िज़ मौत के फ़रिश्तों के मुआमिन बन जाते हैं। बक़ौल मुफस्सिरीन, इंसानों की जान कब्ज़ करने वाला हकीकी फ़ाइल तो ख़ुद अल्लाह है जिसने ये काम इज़राइल को सौंप रखा है। आगे उसके मातहत एक बहुत बड़ा लश्कर है। इसीलिए कुरान में कहीं तो अल्लाह ने इस काम को अपनी तरफ और कहीं इज़राइल और कहीं उनके लश्कर की तरफ मंसूब किया है। इसका ये मतलब भी लिया गया है, बाज़ प्यारों की जान अल्लाह ख़ुद लेता है और बाज़ के यहाँ इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा जाता है और दीगर को लश्कर के हवाले किया जाता है। गोया अल्लाह की हाकमियत में एक पूरा महकमाना निज़ाम है। अहादीस में मरवी है, इज़राइल अलैहिस्सलाम के लिए सारी कायनात एक प्याले की मानिंद है जिसमें से खाने वाला हर किनारे पर हाथ बढ़ा लेता है। एक और हदीस में है, इज़राइल एक जगह मौजूद रहकर जिस रूह को अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं वो अपने खौल से ख़ुद ब खुद निकल आती है, जिसे रहमत या ज़हमत पर मामूर फ़रिश्ते वसूल करके मकाम इल्लियीन या फिर सिज्जीन में पहुंचा देते हैं। एक हदीस में ये भी मज़कूर है, नेक रूह ताबेदार बनकर निकल आती है जबकि बदरूह को खींचना पड़ता है। आयत नंबर 62 सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि से वहुवा असराउल हासिबीन तक फरमाया, फिर वो अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे जो उनका सच्चा मालिक है। खूब सुन लो, हुक्म उसी का चलेगा और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी सबको वहीं लौटाया जाएगा जहाँ से इंसान चला था या जहाँ से इंसानों की रूहें भेजी गई थीं। लौटने पलटने का यही माना है। सच्चे मालिक का फ़ैसला यही है।
دنیا والے اللہ کے سوا اوروں کو مالک و مختار بنانے کے دعووں میں جھوٹے ثابت ہوں گے۔ یہاں جان کنی میں اور آگے حساب و کتاب میں صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ پیروکار اور پیشوا سب اکیلے اکیلے اللہ کے فیصلوں کے منتظر اور پابند ہوں گے۔ کوئی کسی کا حامی بن سکے گا، نہ ہی کوئی کسی کو تسلی دے سکے گا۔ اگلی زندگی کا سارا نظام دنیا میں اچھے برے اعمال کی جانچ پڑتال اور اس کے بعد جزا و سزا کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ کسی ایک کا حساب دوسروں کے حساب میں تاخیر کی وجہ بن سکے گا، نہ ہی اللہ کو مشغول کر سکے گا۔ احادیث کے مطابق دنیا کے آدھے دن جتنے وقت میں اللہ اپنی ساری مخلوق کا حساب نمٹا دے گا، یا یہ مطلب ہے حساب و کتاب جلد شروع ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 63 قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ سے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تک فرمایا آپ کہہ دیں خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں میں وہ کون ہے جو تمہیں نجات بخشتا ہے، جسے تم لاچاری سے اور چپکے سے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ یعنی سیاہ رات میں آندھی یا طوفان اور جھکڑ کے تو برتو اندھیرے جب جمع ہو جائیں اور صحراؤں جنگلوں اور سمندروں کے مسافروں کی پریشانی بہت بڑھ جائے، تب تو در بدر ماتھا ٹیکنے والے مشرک بھی عین فطرت کی آواز پر اللہ کے روبرو کبھی لاچار ہو کر گڑ گڑاتے ہیں تو کبھی دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں کہ اب کی بار اس بلا سے چھٹکارا بخش دے تو ہم کبھی بھی احسان فراموش نہ ہوں گے۔ آیت میں بتایا جا رہا ہے جب خود ساختہ تمام آسرے یا مادی سہارے بیکار نظر آنے لگے ہیں، تب توحید باری تعالیٰ پر یقین کر لینے والے بتائیں تو صحیح مشکل وقت میں کون ان کے کام آیا۔ آیت نمبر 64 قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ فرمایا آپ کہہ دیں اللہ ہی تمہیں اس آفت سے اور ہر دکھ سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی کم ظرف مشرک یہ سمجھ تو جاتے ہیں کہ دوران سفر اندھیروں کے سبب سمندروں اور خشکیوں میں راستہ بھول کر تباہی کے دانے پہنچنے کے بعد کس نے ان کو نجات دی۔ گڑ گڑانے اور دعائیں کرنے کے باوجود شکر گزاری کا وعدہ پورا کرنے کی بجائے زندگی معمول پر آتے ہی کم وقت پھر سے اکڑنا اور شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ تو اقرار توحید نہیں کریں گے۔ آپ ہی انہیں کہہ دیں کہ صرف ایک غم نہیں بلکہ ہر طرح کے غموں سے جو نجات ملتی ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، اور وہ مشرکوں کی ان خباستوں پر فوری پکڑ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 65 قُلْ هُوَ الْقَادِرُ سے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون تک فرمایا آپ کہہ دیں وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا وہ تمہیں فرقہ فرقہ کر کے لڑا دے اور وہ تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیتیں پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یعنی مجرموں کو ہر طرح کے غموں سے اگر خدا نجات دیتا ہے تو اس کا مطلب ان کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ ڈھیل ہے، ورنہ وہ جرائم کے سبب مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کرنے پر بھی قادر ہے، چاہے وہ آسمان سے پتھر برسا دے یا اللہ باری کر دے، بجلی گرا دے، تباہ کن آفتیں یا بارشیں اور وبائیں نازل کر دے، اور چاہے تو زمین سے زلزلے، سونامیاں اور سیلابی ریلیں بھیج دے۔ بعضوں نے کہا اوپر سے عذاب کا مطلب ہے بارشوں کا بے وقت ہونا یا بالکل ہی نہ ہونا، اور نیچے کا مطلب ہے فصلوں کا تباہ ہو جانا، کیڑا لگ جانا، اناج کا ضائع ہو جانا۔ یہ بھی کہا گیا ہے اوپر کے عذاب سے مراد ظالم اور نالائق حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، اور نیچے سے مراد رعایا کا بگڑ جانا اور بالکل بھی نہ سدھرنا۔ اوپر نیچے کے علاوہ آیت میں ایک تیسرے عذاب خانہ جنگی کا بھی ذکر ہے، جس میں مذہبی، مسلکی و سیاسی اختلافات کی وجہ سے یا لسانی اور نسلی یا پھر کسی بھی نام سے جتھے بنا کر آپس میں ہی ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنا، مارنا، لوٹنا، ذلیل و رسوا کر دینا وغیرہ وغیرہ، ان تمام قسم کے عذابوں کی ایک ہی وجہ ہوگی، اور وہ ہے عمومی سطح پر اللہ رسول کی بغاوت اور قولی فعلی نافرمانی، جس کا ذمہ دار ہر شخص ہے اور بھگتنا بھی ہر ایک کو ہی ہے۔ احادیث میں مذکور ہے نبی علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں مانگیں: میری امت کو پہلی امتوں کی طرح ہلاک نہ کیا جائے، امت پر دشمن کو مسلط نہ کیا جائے، امت کو فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑنے نہ دیا جائے،
پہلی دونوں دعائیں منظور کر کے آخری نامنظور فرما دی گئی۔ آیت نمبر 66 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، فرمایا اور آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ ایک سچائی ہے، آپ کہہ دیں میں تمہارا ذمہ دار بن کر نہیں آیا۔ یعنی قرآن اور قرآن میں مذکور عذاب کی وعیدیں یا سابقہ قوموں پر نزول عذاب کی خبریں یا پھر کفار کا شکست کھا کر مغلوب ہونے کی پیشن گوئیاں، یہ سب وہ حقائق ہیں جنہیں اہل مکہ نے آغاز میں جھٹلا دیا تھا۔ اب یہ جانیں اور خدا جانے ابھی گرفت کرنی ہے یا کچھ عرصہ ٹھہر کے یا مرتے ساتھ ہی یا پھر قیامت کے بعد کرنی ہے، یہ سب خدا پر منحصر ہے۔ آپ علیہ السلام سے کہلوا دیا گیا، منکرین کو زبردستی قائل کرنا اور انکار کرنے پر تباہ کر دینا نبی کا کام نہیں، کیونکہ بتانے سمجھانے کے بعد اب یہ اپنے قول و فعل کے خود ذمہ دار ہیں، نبی پر ان کا کوئی بوجھ نہیں۔ آیت نمبر 67 لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فرمایا ہر خبر کے وقوع کا وقت مقرر ہے، تم ان قریب جان لو گے۔ یعنی اللہ نے منکرین کی گرفت و شکست کے متعلق جو خبریں دی ہیں وہ سب اپنے وقت اور مقام پر ظاہر ہو کر رہیں گی، ان میں دیر سویر نہ ہوگی۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر عمل کا بدلہ لازمی ہے، جسے مکافات عمل بھی کہا جاتا ہے، خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ آیت نمبر 68 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا سے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تک، فرمایا اور جب آپ انہیں دیکھیں جو ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں تو آپ ان سے الگ رہیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات و احکامات الہیہ کا مذاق اڑانے اور طنز کرنے والے عادی قسم کے کفار و منافقین کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے۔ بعضوں نے کہا کوئی مسلمان بھی اگر ایسی حرکت کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی دینی دنیاوی تقاضے پر بوجہ مجبوری ملاقات کرنی پڑے، اس دوران اچانک یہ قبیح جرم ہونے لگے تو انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار لازمی ہے، چاہے بول کر کیا جائے یا الگ ہو کر کیا جائے، تاآں کہ اگلا موضوع بدل لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلا کسی ضرورت کے محض شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھول چوک سے میل جول ہو بھی جائے اور ایسی کوئی بات سامنے نہ بھی آئے تو بھی یاد آ جانے پر فوراً بیٹھک چھوڑ دی جائے۔ آیت کے یہ تینوں حصے مستقل ترک تعلق پر دلیل ہیں، کیونکہ میل جول سے نقصانات شدید ہوں گے۔ قرآن کی دیگر آیات و احادیث کی روشنی میں مفسرین کا کہنا ہے ایسے لوگوں کے میل جول سے دین و ایمان خراب ہو جائے گا، شکوک و شبہات جنم لیں گے، عقیدہ کمزور ہوگا، امت کی اجتماعیت خطرے میں پڑ جائے گی، فرقہ بندی کے در کھل جائیں گے، کم پڑے لوگ انہی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے آیات و احکامات الہیہ کی تنقیص و تضحیک عام ہے، کفار سرگرم ہے، مسلمانوں کا اعتقادی نظریاتی اور فکری استحصال جاری ہے جس کے نقصانات کسی سے مخفی نہیں۔ تاہم ترک تعلق کے غیر معمولی حکم کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آیت میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے آپ کی وساطت سے ہر امتی کو اس کا پابند کر دیا گیا، ورنہ اس قدر حساس معاملے میں نبی علیہ السلام سے بے احتیاطی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ آپ تو معصوم عن الخطا اور محفوظ عن الشیاطین تھے۔ آیت نمبر 59 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، فرمایا اور جو پرہیزگار ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کوئی بوجھ نہیں، لیکن نصیحت کرنا ہے شاید وہ بھی ڈر جائیں۔ یعنی آیات و احکامات الہیہ کا مذاق اڑانے اور طنز کرنے والے لوگوں اور مسلمانوں کا کہیں کسی جگہ اجتماع اگر ہو جائے، جیسے اکثر عوامی مقامات پر ہو جاتا ہے، بقول مفسرین ہجرت سے پہلے کعبہ کے طواف میں بھی اجتماع ہو جایا کرتا تھا، جس پر یہ فکر لاحق ہوئی کہ سابقہ آیات کی روشنی میں ایسے مواقع پر خالی کفار کے قرب سے ہی ہم کہیں مجرم نہ بن جائیں۔ صحابہ کرام کا یہ خدشہ رکھنا اس بات کی قوی دلیل ہے
کہ وہ دل و جان سے اللہ کا حکم مان کر کافروں سے دور رہنے کی پابندی کیا کرتے تھے۔ آیت میں صحابہ کرام کو یہ کہہ کر تسلی دی گئی کہ اسی طرح جو پرہیزگار رہا اس سے کفار کی بدزبانی کا حساب نہیں لیا جائے گا، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے پرہیزگاروں کو کفار کی بدزبانی سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بشرطے کہ وہ اگر کچھ اول پھول بک دیں تو جس قدر ممکن ہو زوردار طریقے سے انہیں نصیحت کر دی جائے، شاید وہ اثر قبول کر کے راہ راست پر آ جائیں یا اپنے انجام بد سے ڈر جائیں۔ آیت نمبر 70 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا سے لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ تک فرمایا، اور آپ انہیں چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی دنیاوی مفادات کے دھوکے میں مبتلا اپنے ہی دین کو کھیل تماشا بنانے والوں سے تعلقات ترک کر لیے جائیں۔ لعب سے مراد وہ مفید کھیل ہے جو آخرت کے اعتبار سے بے نتیجہ ہو، لہو سے مراد وہ بے فائدہ مشغولیت اور بہلاوا ہے جو فکر آخرت میں مانع ہو۔ اپنے دین سے مراد لوگوں کا خود ساختہ دین ہے جو انہوں نے اپنے مطلب اور مرضی کا بنا لیا ہو، یا پھر آسمانی دین ہے جسے قبول کرنا اور اس پر چلنا ہر ایک کے ذمہ تھا، مگر لوگوں نے ماننے کی بجائے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہو، یا دین حق کو اپنی عیش و عشرت، نفس پرستی اور تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہو، نبیوں ولیوں کی ولادت کے ایام ہوں یا بزرگوں کے عرس وغیرہ، یا کوئی مقدس یا پھر قومی تہوار ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ بدمست ہو کر ناچ گانے، کھیل تماشے، سجاوٹ و بناوٹ اور دیگر غیر شرعی خرافات و حرکات میں مشغول ہو گئے ہوں، کئی لوگ تو شراب و شباب اور جوا وغیرہ کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، بازاروں میں ہلڑ بازی، دید بازی، مسخرہ پن، فقرے بازی بلکہ چھیڑ چھاڑ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اس آیت کے نشانے پر ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر ان سے کنارہ کشی اور علیحدگی ضروری ہے۔ آخر میں فرمایا، اور آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی اپنے کیے کی وجہ سے پکڑا نہ جائے، ورنہ اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی اور کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ دنیا بھر کا سامان معاوضے میں دے تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کی وجہ سے پکڑے گئے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب اس لیے ہے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ یعنی بیہودہ اور تماش بین لوگوں کی مجلسوں اور ان کی سرگرمیوں میں شامل ہوئے بغیر وقتاً فوقتاً مناسب موقع پا کر ناصحانہ انداز میں کوشش کر کے انہیں قرآن سمجھاتے رہنا ہوگا تاکہ ان کی آخرت سنور جائے، ورنہ وہ حشر میں پکڑے جائیں گے، ان کا کوئی حمایتی بزور طاقت انہیں بچا نہ سکے گا اور سفارشی منت و سماجت کر کے چھڑا نہ سکے گا۔ اگر کوئی کفر کی حالت میں مر گیا تو ساری دنیا بدلے میں دے کر بھی وہ چھوٹ نہ سکے گا، الٹا تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا جہاں پیاس لگنے پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ ان آیات میں وضاحت ہے کہ بری صحبت سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، وگرنہ جیسی صحبت ہوگی دنیا بھی ویسی گزرے گی اور آخرت بھی ویسی ہی ہوگی۔